أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ، اور اللہ تعالیٰ ان مومنین کو یعنی جو مقابلے کی تاب نہیں رکھتے کافروں سے، جو کافروں کے مقابلے میں کچھ نہیں کر سکتے، وَيُذْهِبْ، اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کی بھڑاس، غیظ قلوبہم، ان کے دلوں کی جلن کو دور کرے۔ جلن غیظ کے معنی میں، لیکن بھڑاس کا لفظ ہے کہ دل کی بھڑاس نکلے مسلمانوں کی، تاکہ ان کافروں پر خدا کا غضب اور خدا کا عذاب نازل ہو۔ یعنی کون مسلمان؟ جو بیچارے لڑ نہیں سکتے، وہ مومنین جو مقابلے کی تاب نہیں رکھتے ہیں، ان مومنین کو اطمینان ہو۔ وَيَتُوبُ اللَّهُ، اور یہ جہاد اس لیے بھی ضروری ہے کہ توبہ ہے جی اس میں تخصیص کیوں ہے کہ جو لڑ نہیں سکتے، جو جہاد کر رہے ہیں ان کے بھی دلوں کی ٹھنڈک؟ ہاں جی، لیکن زیادہ مفسرین اس لیے اس کو کہتے ہیں کہ یذہب غیظ قلوبہم، اس لیے تخصیص کی کرتے ہیں کہ جو مقابلہ نہیں کر سکتے بیچارے کڑتے رہتے ہیں۔ تو کڑن جو ہے نا دل کی، وہ جو لڑ رہا ہے اس کو تو چلو دو چار ہاتھ مارنے کا موقع ملا تو اس کا تو تسلی اس طرح بھی ہو جاتی ہے، لیکن جو گھر بیٹھ کے جل رہا ہوتا ہے، نہیں ہے اسباب وسائل یا طبعی طور پہ کمزور ہے یا اور بھی کوئی چیز ہے، اس انسان کا زیادہ مسئلہ بن جاتا ہے۔ وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ، اللہ تعالیٰ اس طرح بھی کرتا ہے۔ اور جہاد میں اور کیا ہے؟ اس میں قتال میں وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَن يَشَاءُ، اور اللہ تعالیٰ یتوب اللہ توبہ کی توفیق دے گا، اللہ جس کو بھی عَلَى مَن يَشَاءُ، جس کو وہ چاہے گا توبہ کی توفیق دے گا، اور اس ڈر سے وہ اسلام آ کے قبول کر لیں گے۔ اور یہ ہوا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب گئے ہیں اور فتح مکہ ہوا ہے تو کتنے لوگوں نے اسلام قبول کر لیا، پورا شہر جو مخالف تھا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مان گئے۔ اللہ نے اس لیے فرمایا ہے کہ جہاد کرو۔ حضرت کی سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب صراط مستقیم ہوتی تو پڑھ کے بتاتے کہ جہاد میں کتنے فوائد ہیں، کتنی چیزیں۔ سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب میں صراط مستقیم میں یہ چیز لکھی ہے، وہ کہتے ہیں 300 برس سے مسلمانوں میں جہاد بند ہو گیا ہے، اور اگر یہ شرعی جہاد ہو تو کہتے ہیں منافق کو یہ فائدہ ہوتا ہے، کافر کو یہ فائدہ ہوتا ہے، مسلمان کو یہ فائدہ ہوتا ہے، جانوروں کو یہ فائدہ ہوتا ہے، حتیٰ کہ زمین کو جہاد سے یہ فائدہ پہنچتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے فرمایا ہے کہ جو حربی کافر ہیں، لڑنے کے لیے تمہارے ساتھ آتے ہیں، لڑو ان سے، اور پھر اس سے توبہ کی بھی توفیق ہو جاتی ہے۔ سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب صراط مستقیم پڑھنے کے قابل ہے۔ حضرت محمد حسین احمد صاحب مدنی رحمۃ اللہ علیہ کسی کو خلافت دیتے تھے تو فرماتے تھے کہ صراط مستقیم کا مطالعہ کیجئے، اسے ضرور پڑھنا، بڑی بڑی عجیب و غریب چیزیں۔ سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس میں لکھا ہے اس کے آخر پہ کہ اللہ تعالیٰ کی زیارت انہیں ہوئی خواب میں، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے دست قدرت سے خاص اپنے ہاتھ سے کھجوریں دیں سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو کھانے کے لیے۔ سید صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا میں نے وہ کھائیں اور مجھ سے فرمایا کہ ہم ابھی اور بھی دیں گے۔ اللہ کی اتنی بڑی مہربانیاں ان پہ تھیں، بڑی زبردست چیز ہے انہوں نے جہاد پہ لکھی، اور مختلف چیزوں پہ بھی، سلوک کے بھی، سالکین کی بھی چیزیں لکھی ہیں۔ واللہ علیم حکیم، فرمایا اللہ علم والا ہے، حکمت ہے اس کی، علم اس کا پورا ہے، حکمت کے ساتھ تمہیں یہ بتا رہا ہے۔ یہ نہ سمجھنا کہ اس میں حکمت نہیں ہے، ان کافروں کے خون کے بہنے میں حکمت ہے جو تم سے حربی کافر آ کے لڑتے ہیں۔